بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم تمام لوگوں کے ذہن میں ایک بات اور ایک خاکہ یہ ہے کہ یہ عید، جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ قربانی کی عید ہے. اور قربانی کا جو ڈیفینیشن ہمارے مائنڈ میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ جانور ذبح کرنا ہے، گوشت کے 3 حصے کرنا ہے. ایک حصہ غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھنا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں قربانی کا ڈیفینیشن ہے. دوسری طرف بعض ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا کے اوپر قربانی کا جو ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ قربانی کے جانور میں آپ کو سر کی جگہ پہ یہ کھانے کے لیے ملے گا اور فلانی جگہ پہ یہ ڈش کھانے کے لیے ملیں گی اور پیر کی جگہ پہ یہ کھانے کے لیے ملے گا. انہوں نے ایک بکرا بنایا ہے اور وہ پورے بکرے کے اندر پوری ڈشیں بنا دی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ یہ پکے گا، یہاں پہ یہ بنے گا، یہاں پہ آپ یہ پکا سکتے ہیں بول کے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جیسے ان کے 7 خاندانوں میں کسی نے گوشت نہیں کھایا تھا، یا ایسا کوئی خاندانی بھوکا تھا جس کو کئی سالوں سے گوشت کھانے کے لیے نہیں ملا تھا، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو قربانی کا موقع ہے یہ صرف اور صرف گوشت کھانے کی عید ہے بس. حالانکہ یہ قربانی کا مطلب نہیں ہے. ارے روز گوشت کھا رہے ہیں. بتاؤ مجھے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رات میں گوشت نہیں کھایا، جنہوں نے کل گوشت نہیں کھایا، روزانہ کھا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ذہنوں کے اندر یہ بات ہم نے اپنے گھسا دی ہے کہ قربانی کا مطلب یہی ہے. یہ قربانی نہیں ہے. یاد رکھو، جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ تو صرف اور صرف ایک سنت کے زندہ کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے قربانی ہم لوگ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کے ذبح کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں. اور قربانی کا جو جانور ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے. اور قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک ایک کا بدلہ 10 ہے. اس حساب سے نہ ہم قربانی کے جانور کے بدن کے بالوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان نیکیوں کو جو اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کو عطا فرمانے والے. یہ ہے اصل میں قربانی.
اور قربانی تو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے انسان اپنے نفس کو اس میں ذبح کرے، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو، اپنے میں پنے کو، اپنے بڑے پن کو، جو گھمنڈ، جو اکڑ، جو بڑا پن ہمارے اندر ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم قربانی کے نام پہ اس کو ذبح کریں، اور جس نے اس کو ذبح کیا وہ اصل کامیاب ہے۔ آج قربانی کا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے محترم بزرگوں، ہم سب کی قربانی دینے تیار ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ فلانا محلے کے اندر غریب آدمی ہے، کئی دنوں سے اس کے گھر پہ فاقہ ہو رہا ہے، تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے 25 کلو چاول کے میرے پاس سے پیسے لے کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ میری طرف سے اس کے گھر کی امداد کے لیے، پیسے کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وقت کی اگر ضرورت پڑے کسی دینی کام کے لیے تو ہم وقت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ اپنے نفس کی قربانی ہے۔ ہم اپنی انا کی قربانی دینے کو تیار نہیں، ہم اپنے بڑے پن کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے نفس جو ہے وہ ایسے ہاتھی کے طرح سے پھول چکے ہیں، اور ہمارے نفوس کی وجہ سے ہی ہماری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں، نہ ہماری دعاؤں میں اثر رہا، نہ ہماری آہوں میں اثر رہا، نہ ہماری گریہ و زاری کے اندر اثر رہا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ کیا مطلب ہے یہ شعر کا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دیکھو انہوں نے اپنے نفس کی کیسے قربانی دی، اپنے انا کی کیسے قربانی دی۔ جو آدمی اپنے نفس کی، اپنے انا کی، اپنے میں پنے کی، اپنے بڑے پن کی قربانی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی غیبی طاقت اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد تھی؟ ان کے ساتھ کیوں یہ معاملہ تھا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگل سے گزر رہے ہیں اور ایک شیر مل گیا، انہوں نے شیر کا کان پکڑا، اس کے اوپر سوار ہو گئے اور کہا کہ مجھے بستی کا راستہ بتا، تو شیر ان کو بستی تک لے کر آیا۔ کون تھے وہ؟ انسان ہی تھے، میرے تمہارے جیسے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے عرب میں کہیں پہ انگوروں کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہ جیل میں بند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیل کے اندر ان کو انگور کھلا رہا ہے۔ یہ کہاں سے آئی تھی ان کے اندر وہ طاقت؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر خطبے کے درمیان میں ایک صحابی کا نام لے کے ان کو آواز دے کے فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ گھاٹی کے پیچھے سے حملہ کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ حضرت آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس کے درمیان میں آپ نے ان کو نام لے کر پکارا جو ملک شام پہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں تک آپ کی آواز کیسے جائیں گی؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر نہ وہ زمانے میں سیٹلائٹ تھا، نہ وہ زمانے میں نیٹ ورکنگ تھی، نہ وہ زمانے میں میڈیا تھا، نہ وہ زمانے میں کوئی ایسا سسٹم اور نظام تھا، آپ کی آواز وہاں تک جائیں گی کیسے؟ مہینہ دو مہینے کے بعد میں وہ قافلہ واپس آیا، لوگوں نے امیر لشکر سے پوچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کے اوپر تمہارا نام لے کر تم کو آواز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عمر اس وقت میں ہم کو آواز نہیں دیتے، ہم مشرکین کے نرغے کے اندر آ چکے تھے۔ کون سی طاقت تھی یہ صحابہ اکرام کے پاس میں؟ یہ جو طاقت تھی قربانی کی طاقت تھی۔ کسے قربان کیا تھا؟ اپنی انا کو قربان کیا تھا، اپنے بڑے پن کو قربان کیا تھا، اپنے نفس کو انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ آج ہم نفس کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر فاروق اسلام سے پہلے امیر تھے، بڑے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، مکے کے اندر بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن حضور کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ سب
غریب فقیر، حضرت بلال کے جیسے، حضرت خباب کے جیسے، حضرت عمار ابن یاسر کے جیسے جو ایک دم غربا تھے مکے کے، ویسے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداری کی قربانی دے دی، اپنے بڑے پن کو قربان کر دیا، اور جب دیکھا کہ بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں تو خود بھی اسلام میں آ گئے۔ یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر چیز کو ان کے لیے کر دیا۔ صحابہ میں کیوں یہ چیزیں آئی تھی؟ اور صرف صحابہ میں نہیں، صحابہ کے بعد آپ تابعین کا زمانہ دیکھو، صحابہ میں جو چیز تھی وہ فرما برداری اور مان کر چلنا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نہیں منوائی، اپنے بڑے پن کو، اپنے نفس کو نہیں کہ میں بہت جاننے والا ہوں، تجربے کار ہوں، یہ نہیں کہا، تاکہ حضور جو آپ کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں کرنا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئی، لیکن کیا کسی کی مجال ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے خلاف وہ کرتا؟ اور صحابہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت حسن بصری، مجاہد، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، لیث ابن سعد، عبداللہ ابن مبارک، دراوردی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ایسے بڑے بڑے تابعین پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نہیں چلائی، انہوں نے اپنے بڑوں کی، اپنے سے پہلے جو تھے، کون تھے ان سے پہلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مان کر چلے، ان کی باتوں کے اوپر عمل کیا۔ اور جب صحابہ کی باتوں کو انہوں نے مان لیا، دنیا جانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ میرے تمہارے جیسے 7 مرتبہ بھی اگر پیدا ہو ان کے جیسا ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سارے حدیثوں کو، وہ سارے علوم کو، وہ سارے تفسیروں کو انہوں نے جمع کر دیا، جن سے آج میں اور آپ اور قیامت تک پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ یہ قربانیاں تھی، کائے کی قربانیاں تھی؟ اپنے انا کی قربانی تھی، اپنے نفس کی قربانی تھی، اپنے میں پن کی قربانی تھی، اپنے بڑے پن کی قربانی تھی۔ اصل چیز تو یہ ہے میرے محترم بزرگ، مان کر چلنا، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے سینئر کے سامنے، اپنے سے جو اوپر کے، اپنے جو اکابر ہے اور اپنے جو اساتذہ ہے، آج ہمارے زمانے کے اعتبار انہوں نے وہی کیا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، تابعین صحابہ کے نقش قدم پر تھے، اور تبع تابعین کا جب دور آیا، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، اور اس کے بعد میں جو جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے بڑوں کی مانی، وہ ان کی مان کر چلے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو کامیاب کیا، اسی کو مستجاب الدعوات بنایا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے کامیابیوں کو پھیلا دیا۔ جس نے مان کر چلا، جس نے اپنی منوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں کیا۔ آج ہمارے زمانے میں کیوں لوگوں کے اندر وہ صفات نہیں ہے؟ آج ہمارے اندر کیوں ہماری دعائیں جو ہے ویسے قبول نہیں ہوتی ہے جیسے صحابہ کی ہوئی تھی، جیسے تابعین کی ہوتی تھی، جیسے تبع تابعین کی؟ واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پہ دنیا میں ہی جنت کی گارنٹی لے لی ایک نوجوان کے ساتھ۔ کانفیڈنس تھا ان کو اتنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کی مان کے چل رہے تھے، اپنے نفس کو، اپنی آنا کو انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ اصل چیز اس کی قربانی ہے میرے محترم بزرگوں۔ یہ قربانی اگر ہمارے اندر آئے گی، آج کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیاب کرے گا، ہماری دعائیں بھی ویسے قبول ہوں گی۔ آج ہمارے اعمال میں وہ اخلاص، وہ جان، وہ ہماری دعاؤں میں وہ جو اللہ کے عرش کو ہلانے والی دعائیں ہوتی تھی، ویسی دعائیں ہماری کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے سے اوپر والوں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے نفس کی چلانا چاہتا ہے۔
جب ہر ایک اپنے نفس کی چلائے گا اس کی دعاؤں میں کہاں سے اثر ہوگا. اور میں آج کے زمانے میں بھی بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے زمانے میں ان لوگوں کو باقی نہیں رکھا. آج بھی وہ لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنے بڑوں کی مانی، جو اپنے بڑوں کے آگے قربان ہو گئے، جنہوں نے اپنے بڑوں کی بات کے آگے اپنی بات کو نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی ان کے اندر وہ صفات پیدا رکھی. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوانح یونس کے اندر حضرت مفتی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بیلگام کے امیر صاحب تھے اقبال بھائی، تو وہ یہ واقعہ بیان کرنے لگے. بولے ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلتے تھے، سفر ہوتے تھے دیہاتوں کے، گاؤں کے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے. جمعہ کا دن تھا، ایک بستی سے دوسری بستی میں جانے کا تھا اور گورنمنٹ کی بس سے جانا تھا. یہ طے ہوا کہ صبح صبح جلدی غسل کر کے 3 ساتھی، جس میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال بھائی اور ان کے ساتھ میں ایک اور ساتھی، ایسے 3 ساتھی جو ہے وہ روانہ ہوں گے. حضرت مولانا نے غسل کیا. اب اس واقعے کے جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا مولانا کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، 1 پیسہ بھی نہیں. کپڑے انہوں نے استری کیے ہوئے تھے، اس کو جھٹکے اور جھٹک کے اپنے بدن پہ پہن لیا. جیب دونوں بھی خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تینوں ساتھی روانہ ہوئے، بس کے اندر جا کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں جو مرحوم حاجی اقبال صاحب تھے وہ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ مولانا کا معمول یہ ہے کہ ہمیشہ ٹکٹ وہ نکالتے ہیں، دوسرے کو نکالنے نہیں دیتے. اب مولانا کے پاس پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے انہوں نے پہن لیے ہیں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ٹکٹ کہاں سے نکالتے ہیں. وہ کنڈکٹر آیا، ٹکٹ 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 بول کے ان کے قریب. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے استغنا کے ساتھ میں نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کچھ نہیں، ایک نارمل انسان کی طرح سے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے، پیسے نکالے اور اس سے کہا کہ بھائی 3 ٹکٹ ہمارے فلانے شہر کے دے دینا. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ آج ہمارے اندر سے کیوں نکل گئی؟ آج ہمارے زمانے میں کیوں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں پیدا ہوتے کیونکہ ہم اپنی چلانا چاہتے، ہم اپنی من مانی پہ چلنا چاہتے. اس لیے آج ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو غیبی مدد والی صفات تھی وہ باقی نہیں رہی. ان کے اندر کیوں تھی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے سے جو بڑے ہیں، اپنے سے جو بڑے، ان کا اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے. ہمارے مرحوم امیر صاحب تھے، اکثر میں نے ان کی زبان سے یہ بات سنا، اکثر ان کی زبان سے یہ بات میں نے سنا کہ بولے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھے. جب ہم لوگ نظام الدین میں مشورے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر بڑے کو اتنی بشاشت کے ساتھ میں اور اتنے احترام کے ساتھ میں اور اتنی عظمت کے ساتھ میں ملتے تھے جیسے کہ وہ ان کا استاد محترم ہے. یہاں تک کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ومدد اللہ العالی جو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے کی عمر کے ہوں گے، ان کے سامنے بھی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورے میں اور مجلسوں میں 2 زانو ایسے ادب سے بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. قربانی دی، کائے کی قربانی دی؟ اپنے بڑے پن کی قربانی دی. یہ نہیں سوچا میں پورے صوبے کا ذمہ دار ہوں، یہ نہیں سوچا کہ میری ایک آواز کے اوپر. ہم نے دیکھا وہ زمانہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لوگ ان کے کیسے دیوانے تھے، کیسا دیوانہ پن تھا لوگوں کے اوپر کہ مولانا کی آواز سنتے ہی بھیڑ کے اجتماع کے اندر مغرب کی نماز کے بعد میں، عصر کی نماز کے بعد میں بیان تھا اور مغرب کے بعد میں لوگ سب ادھر ادھر منتشر تھے کیونکہ وہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی برابر سے پیچھے. اب ہم لوگ بھی پیچھے تھے. نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں بھی بازار کی طرف نکل گیا.
سنتیں وغیرہ ہوئی، مجمع جوڑنا ہوا. جیسی مجمع جڑ گیا اس کے بعد حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کرسی کے اوپر، اور حضرت کا معمول تھا کہ آپ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اس طریقے سے بیان شروع کرتے تھے. میں اس بات کا گواہ ہوں، جیسے ہی مولانا نے کہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، پورا مجمع جو تھا وہ پنڈال کی طرف بھاگنے لگا، چلنے نہیں لگا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا. ارے بولے مولانا کا بیان شروع ہوا. وہ جو بازار تھا، لوگ نماز پڑھ کے پورے بازار میں اور پورے اطراف میں پھیل گئے تھے. لوگ ایسا تیزی کے ساتھ میں پنڈال کی طرف دوڑنے لگے جیسے کسی والدہ نے اپنے بچوں کو آواز دی ہو، جیسے کسی استاد محترم نے اپنے فرما بردار شاگردوں نے ان کی آواز کو سن لیا. پورا مجمع اس طریقے سے، میں حالانکہ سب سے پیچھے تھا اور میں بھی کوشش کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے مجھے مولانا بالکل سامنے نظر آنے لگے. یہ قبولیت تھی، اللہ نے وہ مقام دیا تھا، وہ مرتبہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ ولایت کی وہ صفات دی تھی. استغنا سے چور چور تھے آپ کہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ ڈالا تو پیسے نکال کے کنڈکٹر کو ٹکٹ کے پیسے دے دیے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور اتنی لوگوں میں قبولیت اور اتنی محبت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھا اپنے بڑوں کے سامنے کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے سامنے بھی دو زانو ادب سے بیٹھا کرتے تھے. یہ میں نے 10 مرتبہ ہمارے امیر صاحب سے سنا ہوں گا، اس لیے کہ میرا ایک چلہ بھی ہمارے امیر صاحب کے ساتھ میں لگا، اور میں نے ہمارے امیر صاحب کو بھی دیکھا. میں آپ کو ان کی بھی کرامت بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے زندہ لوگ تھے. آج کے زمانے میں تو ختم ہو چکے ہیں ویسے لوگ. ہمارے امیر صاحب بھی مولانا کی عمر کے ہی تھے، بزرگ آدمی، پوری داڑھی وغیرہ سب، یعنی بزرگ ایسے جھک کے چلا کرتے تھے، کمر پہ بیلٹ باندھا کرتے تھے. ہمارے ضلع کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے کھیڑا. اب پہلے زمانے کی بات، میرے ایک رشتہ دار وہ مجھے یہ واقعہ اکثر سناتے ہیں، اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو ایک دن ایسی امیر صاحب کا تذکرہ نکلا، وہ مجھے بولنے لگے، بولے میں ایک مرتبہ سائیکلوں کے اوپر ہم لوگ دیہات کے اندر محنت کے لیے جایا کرتے تھے. سائیکلوں کے اوپر ہم لوگ بھی نوجوان تھے اس زمانے میں. چلو ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ امیر صاحب ساتھ میں چاول لے لیتے تھے، کچھ کھانے پکانے کا سامان لے لیتے تھے، اور وہاں پہ کھانا بناتے تھے، اور کھانا بنا کے لوگوں کو، گاؤں والوں کو کھلاتے بھی تھے اور ان کو بیان بھی سناتے تھے. تو بولے ہم لوگ غریب لوگ تھے، وہ زمانے میں چاول کھانا یعنی بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، چاول ملتا نہیں تھا. ہم لوگ اسی حساب سے چلتے تھے ساتھ میں کہ چلو کچھ دین کی محنت بھی ہو جائیں گی اور امیر صاحب کا ہم لوگ ساتھ بھی دیں گے. ایک ہفتے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے. اب پہنچنے کے بعد میں امیر صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، ایک ساتھی بیان کرنے لگے، اور اس کے بعد عصر کے بعد میں انہوں نے جو ہے کھانا پکانا شروع کیا. وہ بگونے کے نیچے آگ وغیرہ جلائی، کھانا بننے لگا. لیکن مغرب کی جب نماز ہو گئی، اب کھانا بن رہا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، اور مغرب بعد امیر صاحب بیٹھے بیان کرنے کے لیے. وہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے، اس کے بعد میں طوفانی بارش شروع ہو گئی. وہ بھگونے کے نیچے جو آگ جل رہی تھی وہ پوری آگ بجھی نہیں بلکہ بہہ کے چلی گئی. پورا کا پورا بھگونا ٹھنڈا ہو گیا. اور بولے ہم لوگ تو یہ سوچنے لگے کہ یار یہ ہفتے میں ہم لوگ تو امیر صاحب کے ساتھ میں آئے، لیکن کھانے کا تو کوئی نظام یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ بارش ہو گئی، بھگونا ٹھنڈا ہو گیا، نیچے سے پورا پانی بہہ رہا ہے، اور امیر صاحب جو ہے وہ اندر بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں امت کو سمجھانے کے اندر. لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہ ساتھی جو ہے آج بھی یہ بات بتاتے ہیں. دیکھو قربانی پہ اللہ کیسے دیتے ہیں، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی بیان وغیرہ ختم ہوا، سارے ساتھیوں کو، بستی والوں کو انہوں نے دسترخوان پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں اس بگونے کا جب ڈھکن انہوں نے اٹھایا تو اس کے اندر گرما گرم کھانا بن کے تیار تھا. اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی اور کھانا پوری طرح سے ریڈی تھا. یہ کس کی کرامت ہے؟
یہ ان اللہ والوں کی کرامت ہے۔ کیوں یہ کرامت ان میں پیدا ہوئی؟ قربانی دینے کی وجہ سے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے بڑے پن کی قربانی، اپنے بڑوں کے سامنے اپنے نہیں چلانے کی قربانی۔ انہوں نے اپنی نہیں چلائی اپنے بڑوں کے سامنے، اور میں گواہ ہوں اس بات کا۔ ہمارے امیر صاحب کو میں نے دیکھا کہ جب حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ ہوتے تھے، ایک مرتبہ مولانا پورے صوبے کے سفر پہ، اور اس وقت میں ہمارے یہاں بھی ضلع کا جوڑ تھا، اس کے اندر جتنی جماعتیں نکلنا چاہیے تھی اتنی جماعتیں نہیں نکلی، نہ چلے کی نہ 4 مہینے کی۔ اور ہمارے امیر صاحب وہ 2 زانو مولانا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا غصے میں ہیں کہ تم لوگ جو ہے محنت نہیں کرتے، تم لوگ برابر سے کام نہیں کرتے۔ دیکھو دوسرے ضلع نے، تمہارے پڑوس والوں نے، ان کے پاس میں اتنی جماعتیں نکلی، انہوں نے کتنی محنتیں کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور ہمارے جو امیر صاحب تھے ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ سب ختم ہو گیا، جوڑ وغیرہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ دوسرے تیسرے دن بیٹھے ساتھی لوگ، کچھ ساتھیوں نے امیر صاحب سے کہا، بولے امیر صاحب آپ مولانا کو یہ جواب تو دے سکتے تھے کہ مولانا ہم نے محنت کی، ہم نے کوششیں کی، ساری چیزیں کی، آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا جواب میں۔ ہمارے امیر صاحب نے کہا، بولے بھائی میں مولانا کے سامنے لب کشائی کرنے والا کون ہوتا ہوں، جبکہ میں نے میری آنکھوں سے مولانا کو اپنے بڑوں کا اتنا ادب احترام کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کبھی اپنے بڑوں کے سامنے ایک لفظ نہیں کہتے، تو ہم ان کے سامنے ایک لفظ کیسے کہیں؟ یہ تھا اپنے بڑے پن کو قربان کرنا۔ یہ قربانی ہے محترم بزرگوں، گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے، اپنے انا کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اپنے انا کو، اپنے بڑے پن کو، اپنے میں پن کو قربان کر کے دیکھو۔ آپ میں سے جو بھی اگر وہ یہ چاہتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی وہ صفات پیدا کرے جو اللہ نے ان لوگوں میں پیدا کی تھی، اس کی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ویسے قبول کرے جیسے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو 500 اور 600 سال پرانے لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو آج کے زمانے کے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ان کے اندر بھی وہ چیزیں اس لیے پیدا کی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ ہم اپنے بڑوں کے سامنے اپنے انا کو، اپنے نفس کو، اپنے بڑے پن کو قربان کرنے تیار نہیں ہیں۔ اور کر کے دیکھو، اگر آپ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں میں بھی وہ اثر پیدا کریں گے۔ میں آپ کو اب میرا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ابھی رمضان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں اپنے کچھ پرسنل کام سے ایک بستی میں، ایک شہر میں گیا۔ وہاں میرے بہت سارے جان پہچان والے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں، تو ان لوگوں نے اس دن وہاں کا ہفتے واری اجتماع تھا شہر کا، پورے عصر کی نماز کے بعد وہ لوگ مشورہ کرتے تھے اور مشورے میں طے کرتے تھے مغرب بعد میں کون بات کریں گے۔ حالانکہ میں وہاں پہ میرے اپنے کام سے گیا ہوا، لیکن وہ بیچاروں کا حسن ظن، ان کی محبت، ان لوگوں نے عصر کے بعد میں جو مشورہ کیا اس کے اندر انہوں نے میری بات طے کر دی۔ کہا کہ بھائی ہم لوگوں نے مشورے سے آپ کا بیان طے کیا ہوا ہے، مغرب بعد آپ کو بات کرنا ہے۔ اب مشورے سے جو چیز طے ہو گئی ہم اس کے خلاف میں نہیں چل سکتے۔ مغرب بعد میں بات کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے 6 صفات کے اوپر بات کی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، ایمان کا بنانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ایمان بنے گا نماز کے راستے سے، اور نماز صحیح ہوگی علم کے راستے سے، اور علم کے ساتھ میں ذکر ضروری ہے۔ اگر اللہ کا دھیان نہیں رہے گا تو علم کچھ فائدے کا نہیں ہے، اور مسلمان کا اکرام ضروری ہے، اور یہ تمام اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر اپنے اعمال میں اخلاص نہیں رہے گا تو یہ اعمال کر کے فائدہ کیا ہے؟ اور یہ تمام اعمال اور یہ تمام صفات اپنی زندگی میں جو آئے گی وہ دعوت کی مبارک محنت کے راستے سے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آئیں گی۔ تو وہ ساتھی جنہوں نے مجھے میری بات طے کیے تھے، انہوں نے بعد میں عشاء کے بعد کھانے کا بھی وہاں پہ نظم کیے تھے۔ اب بات وغیرہ ساری چیزیں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھے، ہم لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ تو وہاں کے پھر وہ جو ذمہ دار ساتھی ہے وہ میرے سے کہنے لگے، بولے یار مولانا ہم نے آپ کی بات اس لیے طے کیے تھے، ہم کو لگا کہ آج کے جو کرنٹ حالات چل رہے اس کے اعتبار سے آپ ہماری کچھ رہبری کریں گے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ آج جو حالات ہیں پورے،
اور جو عموماً آپ جمعیت وغیرہ کے جلسے کے اندر بات کرتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی یہ مشورہ اور یہ مرکز اس کی نسبت کیسے جڑی ہوئی ہے؟ بولے دعوت کی مبارک محنت سے۔ میں بولا یہ جو مجلس تھی بات کی ہفتے واری اجتماع کی، وہ کس کی نسبت پر ہوئی؟ بولے دعوت کی۔ میں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری پرسنل، بھلے ہی مجھے جرنل نالج کے لائن سے، جمعیت کے لائن سے، وہ تمام لائن سے میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ میں، آپ نے مجھے 1 گھنٹہ بولے میں 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن میری ایک عادت یہ ہے کہ میں اپنے بڑوں کے حکم کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہمارے بڑوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے کسی بھی بیان میں 6 نمبر سے باہر کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے باہر کی بات نہیں کرتے۔ یہ جمعہ کا بیان نہیں ہے، میں بولا آپ کو اگر پالیٹکس پہ بیان سننے کا ہے نا، میرے کو ایک آدھے دن جمعہ کے دن بلاؤ، نہیں تو ایک آدھا پروگرام کرو اور میرے کو بولو تو میں تم کو بولتا ہوں، نہیں تو یوٹیوب کے اوپر میرا بیان ہے جس میں میں نے پی ایم کو سی ایم کو دل کھول کے جو کچھ بولنا ہے بولا ہوا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مجلس ہے اور یہ جو نسبت ہے، یہ دعوت کے مبارک محنت کی نسبت پر ہے۔ ہمارے بڑوں نے جب ایک مرتبہ کہا، اس لیے کہ میں نے کہا ہم تو نظام الدین کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں بھائی ہم؟ ہاں، ہم تو نظام الدین کے غلام ہیں۔ ہم نظام الدین سے جو بات چلیں گی، ہم چاہے کتنے بھی دیڑ شانے، ہم چاہے کتنے بھی عقل مند، ہم چاہے کتنے بھی ہوشیار، لیکن ہماری گردن، ہم نے ہر چیز کو قربان کر دیا ہمارے بڑوں کی بات کے آگے۔ ہمارے بڑے اگر یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ بات تم کو مان کر چلنا پڑیں گی، ہم اس کو مان کر چلیں گے۔ جب ہمارے بڑے فرماتے ہیں 6 صفات سے باہر کی آپ بات نہ کریں، ہم نظام الدین کے اگینسٹ میں، نظام الدین کے یعنی دعوت کے نسبت کی جو مجلس ہے ہفتے واری اجتماع کی، اس میں 6 صفات کے باہر کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اور میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب اپنے بڑوں کی مانیں گے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسے منوائے گا۔ اپنے بڑوں کی مان کر چلیں گے، بڑوں کی سن کر چلیں گے، اپنے آنا کی، بھلے ہی ہم کو بہت آتا ہو، بھلے ہی ہم بہت جانکار ہو، لیکن ہم اپنے بڑوں کے تابع۔ کس کے تابع ہے بھائی؟ بڑوں کے تابع۔ اور جو آدمی اپنے بڑوں کا تابع بن کر چلا، اللہ تبارک و تعالی آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتی۔ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے اپنی زندگی میں چاہے مدرسے میں پڑھنے کا زمانہ ہو یا دعوت کی مبارک محنت کی لائن کا زمانہ ہو، اپنے بڑوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ جتنا بڑوں نے کہا ہم ان کی مان کر چلے، اور آج کے زمانے میں بھی جو اپنے بڑوں کی ہمارے نظام الدین کے بڑے جتنا کہتے ہیں اتنا ہی کرے گا۔ خدا کی قسم، میں اس مسجد میں بیٹھ کے یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ ولی بننے سے پہلے اس کو موت نہیں دیں گے۔ اور میں نے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ بات سنا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قربان کرو، قربانی دو، اپنے خواہشات کی، اپنے بڑے پن کی، اپنے میں پن کی، اپنے علم کی، تمام چیزوں کی قربانی دے دو نظام الدین کے اصولوں کے سامنے۔ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی جتنا نظام الدین والے کہتے ہیں اس کے مطابق اگر ایک چلہ بھی لگائے گا، میں اس کو گارنٹیڈ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ولایت کی صفات پیدا کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے وہ مان کر چلے اپنے بڑوں کی۔ کس کی مان کر چلے بھائی؟ مان کر چلے۔ بھلے ہی ہمارے پاس میں اتنی زیادہ عبادتیں نہ ہوں، تلاوتیں نہ ہوں، اور میں بتاتا ہوں آپ کو، مان کر چلنے میں دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے ہوتی ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی جب ایسی مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ میں ایک صاحب کے ساتھ میں کام کیا کرتا تھا، وہ 6 مہینے میں ہمارا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے تھے۔ اب آخری مرتبہ میں گیا ان کے پاس میں، تو بولنے لگے کہ بھائی آگے ہم کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا ہے، جب ہم کو ضرورت رہے گی ہم آپ کو بلائیں گے۔ اب میں وہاں سے نکلا اور راستے سے آنے لگا، آتے آتے میں نے یہ جو اپنا نالا ہے اس کے بعد میں ایک آرمی کی مسجد ہے، وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ،
آج تک بھی مجھے جو روزی دے رہا تھا وہ تو دے رہا تھا، اور آگے بھی کون روزی دینے والا ہے؟ تو دینے والا۔ ہاں ذریعہ تیرا الگ ہو سکتا ہے، لیکن روزی دینے والا تو تو ہی ہے، وہ کوئی ہمارے روزی کے ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا کر کے جب میں وہاں سے چلا، والوڑی بازار تک میں پہنچا تو میرے کو ایک فون آیا۔ میں نے گاڑی سائڈ میں لیا، اور وہ جس نے فون کیا اس نے یہ کہا کہ آئی کین اسپیک وتھ مسٹر سید اکبر۔ میں بولا جی ہاں، میں سید اکبر ہی بول رہا ہوں۔ بولے دیکھو ہمارے پاس میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں کل آپ کو آ کے ملتا ہوں۔ میں نے وہ فون جیب میں رکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ جو دعا میں نے، اس کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہو رہا تھا، ابھی راستے سے میں گھر پہ بھی نہیں پہنچا، اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ سے روزی کا انتظام کر دیا۔ تو میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا مستجاب الدعوات ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہم نے قربانی دی، ہم نے کائی کی قربانی دی، اپنے جذبات کی، اپنے علم کی، اپنی صلاحیتوں کی، ہر چیز کی، جس کے سامنے؟ اپنے بڑوں کے سامنے۔ ان کے سامنے ہم نے کبھی اپنی نہیں چلائی، انہوں نے کہا اٹھ ہم اٹھے، انہوں نے کہا بیٹھ تو ہم بیٹھے۔ بس آپ تمام لوگوں سے بھی یہی کہوں گا، آج کے زمانے میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی نمازوں میں لذت پیدا ہو، اللہ آپ کے اندر بھی وہ صلاحیتیں، وہ صفات پیدا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بڑوں کو عطا فرمائی تھی، اس کا ایک ہی راستہ یہ ہے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی انا کو، اپنے بڑے پن کو، اپنے میں پن کو، اپنی صلاحیتوں کو قربان کر کے ان کے سامنے ایسے چلنا جیسے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو گھوڑے کے جیسا بناؤ جو ادھر ادھر نہیں دیکھتا بلکہ سامنے دیکھ کے گردن جھکا کے جو ہے اپنے بڑے کے حکم کے اوپر چلتے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ماننے والا بنائے۔ اب میرے محترم بزرگوں،